اس وقت آپ کو براہ راست لے چلیں گے وفاقی وزیر حماد اظہر کی پریس کانفرنس اس وقت جاری ہے۔ اس کا ایک فیصلہ ہے جو اب کابینہ میں پیش ہوئے گا، اس سے پوری قوم کو آگاہ کرنے کے لیے، اور میں سب سے پہلے تعارف کرانا چاہوں گا کہ میرے دائیں جانب موجود ہیں چیئرمین پاکستان سٹیل ملز بورڈ عامر ممتاز صاحب، اور میرے بائیں جانب موجود ہیں شیر عالم صاحب جو سی ای او پاکستان سٹیل ہیں۔ میں یہ آپ کو کچھ حقائق آگاہ کرنا چاہتا ہوں۔ پاکستان سٹیل کا ایک ایسا مسئلہ ہے، پاکستان سٹیل ملز کا، جو ایک دہائی سے زیادہ سے چلا آ رہا ہے۔ جو موجودہ حکومتیں ہیں یا جو پچھلی حکومتیں ہیں، سب نے اس مسئلے کے ساتھ اپنے سینگ بھی اڑائے اور اس کو حل کرنے کی کوشش کی، لیکن میں ذرا کچھ حقائق بتانا چاہتا ہوں۔ یہ مل 2008-9 میں منافع سے نقصان میں گئی جب پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت آئی، اور جب مسلم لیگ نون کی حکومت تھی تو پاکستان سٹیل ملز کو بند کر دیا گیا، اور تب سے 5-5.5 سال سے یہ مل بند پڑی ہے۔ اس مل کے پہلے 30,000 ملازمین تھے، پھر وہ کچھ ریٹائر ہوتے گئے، اور اب تقریباً 9,000 کے قریب ملازمین ہیں۔ پچھلے 5.5 سال میں جب سے یہ مل بند ہے تو حکومت پاکستان کا ٹیکس پیئر کا پیسہ 20 کروڑ عوام اپنے خون پسینے سے پیسہ کماتی ہے، 55 ارب روپیہ اس مل کے ملازمین کو، بند مل کے ملازمین کو صرف تنخواہیں دینے میں لگایا گیا ہے۔ 55 ارب روپیہ۔ اس بڑی رقم کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو 2008 سے اب تک تقریباً 90 ارب روپے کے مختلف حکومتوں نے بیل آؤٹس دیے اور دوسری قسم کی سپورٹ دی اس ادارے کو دوبارہ کھڑا کرنے کے لیے، لیکن بدقسمتی سے وہ نہ ہو سکا۔ جب ہماری حکومت آئی تو تقریباً جو اس کے نقصانات تھے وہ 176 ارب تک اکٹھے ہو چکے تھے، اور اس مل پہ جو قرضہ تھا 2018 میں وہ 210 ارب سے بھی تجاوز کر گیا تھا، اور دن بدن اس قرضے پہ سود بھی اکٹھا ہو رہا ہے اور نقصانات بھی بڑھ رہے ہیں، اور تقریباً 70 کروڑ روپیہ ماہانہ حکومت پاکستان جو ہے اس کو ادا بھی کرنا پڑتا ہے ان کی تنخواہوں کی صورت میں اور نقصانات کی صورت میں اور سود کی صورت میں جو حکومت جو ہے وہ ادا کر رہی ہے۔ ان ساری چیزوں کے پیش نظر یہ بہت ضروری تھا کہ کوئی فیصلہ کیا جاتا۔ ہماری جب حکومت آئی تو ہم نے ایک ایکسپرٹس کا پینل بٹھایا کہ وہ جائزہ لے کہ اس مل کا کیا مستقبل ہونا چاہیے، کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ جس طرح پچھلی حکومتیں آئی ہیں جو نہ تو اس مل کو ریوائیو کر سکی ہیں، جو نہ اس مل کو پرائیویٹائز کر سکی ہیں، جو نہ اس مل کے ملازمین کو وقت پہ تنخواہیں بھی دے سکی ہیں، جو قرضے پہ قرضہ بھی بڑھاتی چلی گئی ہیں اس مل کے اوپر۔ آج 230 ارب سے زیادہ اس مل کے اوپر جو قرضہ ہے اور نقصانات ہیں وہ تجاوز کر چکے ہیں، اور یہ اس 55 ارب کے علاوہ ہے جو حکومت آلریڈی ادا کر چکی ہے پچھلے 5.5 سال میں اس بند مل کے جو ملازمین ہیں ان کو تنخواہیں دینے کے لیے۔ لیکن ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ اگر اس مل کی مس مینجمنٹ ہوئی ہے، اگر اس میں ماضی کے اندر اس کے نقصانات بڑے ہیں، اس مل کو بند کر دیا گیا، دوبارہ اپنا پرائیویٹائز کیا جا سکا، نہ ریوائیو کیا جا سکا، تو اس میں اس مل کے ملازمین کا کوئی قصور نہیں ہے، اور اس لیے جو ہم نے فیصلہ کیا کہ 2 فیزز میں اس کے ملازمین جو ہیں ان کو ٹرمینیٹ کیا جائے گا، تو ایک پیکج کے ذریعے کیا جائے گا جس کے اندر ان کو 1 مہینے کی تنخواہ سے زیادہ ان کی ریٹائرمنٹ ڈیوز، جس میں پروویڈنٹ فنڈ ہے، ان کی گریچوٹی ہے، وہ ادا کی جائے گی۔ ٹوٹل خرچہ حکومت کا اس پہ 20 ارب روپے آئے گا، اور اوسطاً جو فی ملازم ہے اوسطاً اس کو تقریباً 23 لاکھ روپیہ ملیں گے۔ کچھ لوگوں کو اس سے کم ملیں گے، کچھ لوگوں کو اس سے کہیں زیادہ بھی ملیں گے۔ کئی ایسے بھی ملازمین ہیں جن کو 70 80 لاکھ روپیہ ملے گا فی ملازم، ڈپینڈنگ آن کہ ان کی کتنی مدت کا دورانیہ تھا اور ان کا پے اسکیل کیا تھا۔ لیکن اگر اوسطاً دیکھا جائے تو تقریباً یہ جو 8,500 9,000 ملازم ہیں ان کو تقریباً 23 لاکھ روپے کے قریب دیا جائے گا اوسطاً۔ اس سے حکومت پاکستان کا 70 کروڑ روپے کی بچت ہوئے گی ماہانہ یہ کرنے سے، اور یہ ٹیکس پیئر کا پیسہ ہے۔ اس کے علاوہ
اس مل کو ریوائیو کرنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اب کسی پرائیویٹ انویسٹر کو یا آپریٹر کو اس اسٹیل پلانٹ میں لے کے آئیں، اور اس کے پراسپیکٹس کو امپروو کرنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ جو اس کی مل کے اوپر ابھی قرضہ چڑھا ہوا ہے اس کو بھی ریسٹرکچر کیا جائے، اور یہ ملازمین کا جو ایشو ہے، ان کی پیز کا جو ایشو ہے، اس کو بھی کسی طرح سے ہینڈل کیا جائے۔ جو ہم انویسٹمنٹ اٹریکٹ کرنا چاہ رہے ہیں، اور میں یہاں پہ یہ بھی واضح کرتا رہا ہوں کہ 12 مارچ کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے بڑے وضاحت کے ساتھ اور بڑے درست جو کلمات دیے ہیں کہ کہے اس پاکستان سٹیل مل کے بارے میں، وہ بہت زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ پرٹیننٹ بھی تھے، اور انہوں نے کہا کہ حکومت کیوں اس بند مل کو ابھی تک اس کے تنخواہیں بھی دے رہی ہے، انہوں نے سوال پوچھا، اور وہاں پہ ملازمین کی پروموشنز بھی چل رہی ہیں۔ میں یہاں پہ دوبارہ وضاحت کرتا رہوں اور درستگی بھی کرتا رہوں کہ 2015 سے اب تک حکومت جو ہے وہ 35 ارب روپے دے چکی ہے ملازمین کو تنخواہوں کے لیے، اور تقریباً ماہانہ 34 کروڑ جو ہے وہ خرچہ آتا ہے ان کی تنخواہیں دینے کا۔ اس کے علاوہ جو قرضہ ہے اس مل کے اوپر وہ 230 ارب روپے سے تجاوز کر چکا ہے۔ تو اس مل کی جب ہم پرائیویٹائزیشن کی طرف جائیں گے، اور تقریباً 15 کے قریب پارٹیز جو ہیں وہ اس میں انٹرسٹڈ ہیں، وہ اس کے کور سٹیل آپریشنز میں انٹرسٹڈ ہیں۔ یعنی کل میں یہ بھی سن رہا تھا کچھ لوگ اس پہ سیاسی پوائنٹ سکورنگ کر رہے تھے جو یہ کہہ کہ شاید اس کے جو ہزاروں ایکڑ ہیں اس کی بندر بانٹ ہو جائے گی۔ جو پرائیویٹائزیشن کا ہمارا پلان ہے وہ صرف جو کور سٹیل مل کے آپریشنز ہیں جو تقریباً 1800 ایکڑ زمین کے اوپر ہیں اس کو لیز آؤٹ کرنے کا ہے، اور اس سٹیل مل کے جو مشینری ہے وہ اس حصے کے اوپر لگی ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ جو تقریباً 17 سے 18 ہزار ایکڑ ہیں وہ پاکستان سٹیل مل کارپوریشن کی ملکیت میں ہی رہے گا، اور یہ بہت ضروری ہے کہ اگر ہم نے اب اس کو ریوائیو کرنا ہے تو جو حکومت پاکستان ہے وہ اونر اور آپریٹر کے موڈ سے نکل کے اونر اور پالیسی میکر کے رول میں جائے، اور ہم پرائیویٹ سیکٹر کو جو ہے وہ اس کے اندر شراکت جو ہے اس کی شامل کریں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس مل جو ہے اس کے نقصانات بھی ختم ہوئیں اور اس کو اگر ریوائیو بھی کیا جائے۔ میں یہ بھی چاہوں گا کہ جو سیاسی جماعتیں، میں کل دیکھ رہا تھا ٹی وی، کچھ نے بڑا اس کے اوپر سیاسی پوائنٹ سکورنگ کرنے کی کوشش کی، لیکن میں سمجھتا ہوں یہ زیادتی ہے۔ یہ انہی کے ادوار میں یہ ملیں بند ہوئیں، یہ مل بند ہوئی، انہی کے ادوار میں یہ منافع سے نقصانات میں گئی، انہی کے ادوار میں نہ تو یہ ریوائیو ہو سکیں، نہ ہی یہ پرائیویٹائز ہو چکیں، نہ ہی ملازمین کو پوری طرح تنخواہیں وقت پہ مل سکیں، اور انہی کے ادوار میں یہ جو قرضہ ہے یہ 200 ارب سے زیادہ تجاوز کر گیا تھا، اور اس کے جو نقصانات ہیں وہ 176 ارب سے زیادہ تجاوز کر گئے تھے۔ تو بجائے کہ وہ اپنی ذمہ داری اٹھائیں، وہ الٹا جب حکومت اس معاملے کو حل کرنا چاہ رہی ہے تو وہ پوائنٹ سکور کرنے کی انہوں نے کوشش کی، لیکن بہرحال یہ ایک افسوسناک واقعہ ہے۔ میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ حکومت پاکستان تحریک انصاف کی حکومت جتنے پاکستان کے آؤٹ سٹینڈنگ مسائل ہیں ہم پورے ریزالو کے ساتھ ان کو ہیڈ آن ٹیکل کرنا چاہتے ہیں، اور ہم اپنی پوری فیصلہ کرنے کی قوت بھی دکھائیں گے اور اپنا ریزالو بھی دکھائیں گے۔ آپ نے دیکھا کہ پرائیویٹ سیکٹر میں، چاہے وہ شوگر انڈسٹری ہو یا پبلک سیکٹر میں، اب یہ پاکستان سٹیل مل ہو جو کہ ایک سفید ہاتھی بن چکا تھا اور ایک بہت بڑا بوجھ بن چکا ہے پاکستان کے ٹیکس پیز کے اوپر، اگر آج ہم نے اس بوجھ کو ہٹانا ہے اپنی قوم کے اوپر سے اور اس کو دوبارہ ایک منافع میں لے کے جانا ہے اور پرائیویٹائز کرنا ہے اور پھر ریوائیو کرنا ہے، تو ہمیں یہ فیصلے کرنے پڑیں گے۔ میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ یہ جو 8,500 ورکرز ہیں، یہ بھی اب جب ان کو جو ہم پیکج دے رہے ہیں، جو ہم سرمایہ ان کے ہاتھ میں دے رہے ہیں، یہ معیشت کے ان پروڈکٹیو سیکٹر سے، جہاں پہ یہ بالکل پچھلے 5.5 سال سے فارغ بیٹھے تھے، اب ان کے پاس موقع ہے کہ یہ پروڈکٹیو سیکٹر کے اندر جائیں اور وہاں پہ بھی اپنا رول جو ہے وہ ادا کریں۔ میں اس کے ساتھ ہی دوبارہ آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ یہ معاملہ جو ہے اب کابینہ کے سامنے انشاءاللہ تعالیٰ اگلے کابینہ میں جو ECC نے پروپوزل منظور کیا ہے وہ پیش کیا جائے گا، اور جو اس کے اوپر پیش رفت ہوئے گی ہم آپ کو بر وقت اس سے آگاہ کرتے رہیں گے۔ بہت شکریہ۔ وفاقی وزیر صنعت و پیداوار حماد اظہر نیوز کانفرنس کر رہے تھے، اور اسٹیل ملز کے حوالے سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان اسٹیل ملز کا مسئلہ ایک دہائی سے چلا آ رہا ہے اور پچھلی حکومتوں نے بھی یہ مسئلہ حل کرنے کی کوشش کی ہے۔ پیپلز پارٹی کا انہوں نے ذکر کیا، نون لیگ کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی اور کہا کہ پیپلز پارٹی کے دور میں پاکستان اسٹیل ملز خسارے میں گئی اور مسلم لیگ نون کے دور میں اسٹیل ملز کو بند کر دیا گیا۔ گزشتہ 5 سال سے اسٹیل ملز بند ہے، حکومت ماہانہ 70 کروڑ ادا کر رہی ہے۔ مزید انہوں نے کہا کہ حکومت کی جانب سے اسٹیل ملز کے ملازمین کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی اور کہا کہ انہیں 23 لاکھ روپے ادا کیے جائیں گے۔ اس حوالے سے وفاقی وزیر حماد اظہر نیوز کانفرنس کر رہے تھے۔